الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. इंतहाई वाजिब एहतराम बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की चंद आयात मुबारका आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई हैं।
اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے ان آیات کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر صحیح معنوں کے اندر ان آیات مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ عشق کی داستانیں لازوال ہیں، اور جس کسی نے بھی جس سے عشق کیا ہے تو اس نے پھر اپنا کچھ محبوب کے لیے سارا ہی کچھ قربان کر کے دکھلایا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ جب اتباع رسول انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک اس شخص کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ جس شخص نے بھی اپنی زندگی کو اتباع رسول کے سانچے میں ڈالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، جب تم اتباع رسول میں آگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر تمہاری زندگی کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح کی لازوال محبت کر کے دکھلائی ہے۔ جیسی محبت صحابہ کرام نے اور صحابہ کے بچوں نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی، آج تک دنیا اس محبت کی مثال تک نہیں پیش کر سکتی۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور نوش فرما رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی گٹلی منہ سے نکالی اور زمین پر پھینک دی۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس گٹلی کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ یہی بچہ ایک دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بچہ آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز کی نیت باندھ دی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو ہاتھ سے آگے کیا اور اپنے برابر کھڑا کرنا چاہا، لیکن جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس سے ہٹایا، یہ بچہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پکڑ کر اپنے پاس کھڑا کرنا چاہا، لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑا کیا، پھر پیچھے ہو گیا۔
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی، نماز سے فارغ ہوئے، بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بیٹا میں نے آپ کو 3 مرتبہ اپنے برابر کھڑا کیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، کیا وجہ ہے؟ اور وہ اس دور کی مائیں تھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی۔ بچے نے عجیب جواب دیا اور فرمایا اللہ کے محبوب، مجھے تو ماں نے یہ بتلایا ہے کہ معراج والی رات کوئی نبی بھی آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکا، میری کیا جان ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو سکوں۔ مجھے تو ماں نے یہ سکھلایا ہے کہ نبی کے برابر کبھی نہیں کھڑا ہونا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے کائنات کے اندر کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ اور نبیوں میں بھی آمنہ کا لال امام الانبیاء، سارے نبیوں سے اس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ، بلند، عرفہ۔ ہر نبی کا مقام اپنی جگہ پر، ہر نبی کی شان اپنی جگہ پر، ہر نبی کی رفعت اپنی جگہ پر، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو بلندیاں اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء کو عطا فرمائی، کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے کس قدر پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ جہاں حضور کے چہرے کا ذکر آیا، اللہ نے قرآن کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور جہاں پر زلفوں کی باری آئی، اللہ نے قرآن میں زلفوں کی قسمیں کھائیں۔ اور جو چادر اوڑھ کر سوتے تھے، جو کمبل اوڑھ کر سوتے تھے، اللہ رب العزت کو وہ کمبل بھی اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اس کی قسمیں بھی اپنے قرآن میں اٹھائیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اکثر رات کا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک ان پہ ورم آ جاتا، سوج جاتے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، اللہ تعالیٰ کو آسمان سے تسلیاں نازل کرنا پڑتی۔ فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا تھوڑا حصہ قیام کر لیا کر، باقی آرام کیا کر۔ اور میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور اپنے محبوب کی باری آئی، فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ جاگ جایا کر، محبوب اتنا نہ جاگا کر کہ تیری اپنی صحت ہی خراب ہو جائے، تیری اپنی طبیعت ہی ناساز ہو جائے۔ اس قدر اللہ کو اپنے محبوب سے محبت، پیار اور عشق تھا۔ اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی ایک سنت، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ اپنے حبیب کی ایک سنت محبوب ہے۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو صحابہ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج ہم لاکھوں دعوے کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہماری خوشی اور غمی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم نبی کے طریقے کو نہیں دیکھتے۔
بارہا آپ کے سامنے بھی بات کی، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھایا، لیکن ہماری سنتا کوئی نہیں۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم پھر سب سے آگے والی صف میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑا پیار ہے، بڑا عشق ہے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم سب سے پیچھے والی صف میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنبہ ناراض ہو جائے گا، برادری ناراض ہو جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اور اللہ کے حبیب کو اپنی امت سے محبت کتنی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں، نماز میں، سفر میں، حضر میں، یا امتی امتی یا امتی امتی یا امتی امتی یا رب امتی امتی، یہی الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہوتے تھے۔ سجدے میں گرتے وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے۔ عرفات کے میدان کے اندر 6 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر سخت دھوپ میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا رہا، لیکن امت نے ایسی جفا کی کہ ہم کیا کہیں، کوئی ایک سنت ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ گزشتہ جمعے سے پہلا جمعہ جو تھا اس میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ایک نعت لکھی اور کہا کہ جب بھی مجھے موقع ملا جا کے رسول اللہ کے روضے پر کھڑا ہو کے پڑھوں گا۔ اب سامان سفر نہیں تھا اتنا کہ یہاں سے سفر کر کے روضہ رسول پہ حاضری ہو جاتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پہرے دار کے خواب میں آئے، اور جب یہ یہاں سے چلتے ہیں اب وہ پہرے دار آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے جامی کون ہے؟ کہا جامی سب کو آنے کی اجازت ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا کہ سب آئیں لیکن جامی نہ آئے۔ اب جامی کا عشق دیکھے جامی تڑپنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ کہا اللہ کے حبیب مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ ہوائیں بھی وہاں سے گزرتی ہیں، پرندے بھی وہاں سے گزرتے ہیں، ہر شخص وہاں سے جاتا ہے، پر جامی کو آنے کی اجازت نہیں؟ کیا بات ہے؟ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ آخر ہم کون سا ایسا گناہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینے کی طرف جانے کی سعادت نصیب نہیں کرتا ہے؟ مال و اسباب کوئی چیز نہیں ہے، انسان کے دل کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، اللہ بھیج دیتے ہیں، اور راہیں بھی اللہ ہموار کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، بس ہمیں دنیا چاہیے۔ تیسرے دن جب پھر جامی کو وہی شتر سوار آتا ہے اور کہتا ہے جامی تجھے آنے کی اجازت نہیں، اس نے اس کو پکڑ لیا، کہا کیا بات ہے؟ جاؤ جا کے امام الانبیاء سے پوچھ کر آؤ کہ جامی نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے جامی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ سوار رو پڑتا ہے، تڑپ پڑتا ہے، جامی سے لپٹ جاتا ہے، کہا جامی تو نے گناہ کوئی نہیں کیا، بلکہ تو نے ایک نعت لکھی ہے رسول اللہ کی محبت میں، اور امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ اگر جامی میرے روزے پر آ کے اس نے یہ نعت پڑھ دی تو میرا ہاتھ مصافحہ کے لیے روزے سے باہر آ جائے گا۔ یہ محبت اور عشق کی ایسی داستانیں ہیں کہ انسان کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے ان داستانوں کو سن کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عظمتوں والی شان والی کتاب کے اندر ایک معیار متعین فرما دیا اور بتا دیا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب العزت نے اپنی عظمتوں والی، شان والی، بڑائی والی، کبریائی والی کتاب کے اندر بتا دیا، سمجھا دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب بتا دیجئے اپنی امت کے ایمان والوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کیا بتا دوں؟ فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو معیار میں نے متعین کر دیا۔ ربا کون سا معیار آپ نے متعین فرمایا؟ فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، تم اللہ سے نہیں بلکہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، بچے مسجد نبوی کے سین میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے، مسجد نبوی سے باہر آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے پیار و محبت کرتے، کسی بچے کو اٹھا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، کسی بچے کو اٹھا کر اس کے گالوں کو چومتے، کسی کے اوپر اپنا دست شفقت رکھتے۔ وہاں پر ایک یہودی بچہ نظر آتا ہے، اور جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر باہر آتے ہیں، مسلمانوں کے بچے کہنے لگتے ہیں وہ دیکھو ہمارا نبی آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا نبی آ گیا ہے۔ یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے امام الانبیاء کی طرف دوڑ پڑتے، اور جا کر کوئی آپ کے سینے سے لپٹ پڑتا، کوئی آپ کی کمر سے لپٹ پڑتا، کوئی آپ کی ٹانگوں سے لپٹ پڑتا۔ جب بچوں کا یہ نعرہ یہودی بچے نے سنا، یہودی بچہ بھی یہی نعرہ بلند کرتے ہوئے دوڑ لگا لیتا، کیا کہتا؟ وہ دیکھو ہمارا نبی آ رہا ہے۔ ایک دن امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں میں نظر دوڑائی، کہیں پر وہ یہودی بچہ نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑتے ہیں، دوسرے دن پھر آتے ہیں، پھر یہودی بچہ نظر نہیں آتا ہے، آپ چل پڑتے ہیں، تیسرے دن پھر امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، یہودی بچہ نظر نہیں آتا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پوچھا، او میرے بچوں یہ بتاؤ وہ میرا یار کہاں ہے؟ بچوں نے کہا اللہ کے حبیب آج 3 دن گزر گئے ہیں، سخت بیمار ہے اور بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے جانثارو، چلو چلتے ہیں اپنے یار کو ملنے کے لیے۔ ادھر سے امام الانبیاء نکلتے ہیں، ادھر سے وہ یہودی بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، ماں نے سر اپنی گودی میں رکھا ہوا ہے، اور ماں زاروں کی تار رو رہی ہے، کہتی ہے بچے 3 دن ہو گئے تو نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، آنکھ تک
نہیں کھولی، تو بے ہوش پڑا ہے۔ پہلے جب تو مجھے ماں کہا کرتا تھا مجھے تسلی مل جاتی تھی، 3 دن ہو گئے، 3 دن گزر گئے، تو نے مجھے ماں نہیں کہا۔ باپ کھڑا ہے، بیٹے کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر۔ ادھر بچے کی آنکھ کھلتی ہے، بچہ ہوش میں آ جاتا ہے، بچہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ ماں تڑپنے لگتی ہے، کہا بیٹا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بتا میں تیرے لیے کیا بنا کر لاؤں؟ بچہ کہتا ہے ماں میں نے کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے۔ باپ تڑپتا ہوا آگے آ جاتا ہے، بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، کہتا ہے بچے اتنی چھوٹی عمر میں کہاں لگا بیٹھا ہے، کہاں جا کے تو نے دل دے دیا ہے، بتا تو صحیح تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کسی طبیب کے پاس لے کر چلوں؟ بچہ کہنے لگتا ہے ابا جان جو بیماری مجھے لگی ہے اس کا علاج طبیب کے پاس نہیں ہے بلکہ رب کے حبیب کے پاس ہے۔ اس کا علاج طبیب کے پاس نہیں ہے بلکہ رب کے حبیب کے پاس ہے۔ کہا بتا کہاں پہ یاری لگا بیٹھا ہے؟ کہا جاؤ میں نے اس سے یاری لگائی ہے، اس سے محبت کی ہے جس سے کائنات محبت فرماتی ہے اور کائنات کا رب بھی محبت فرماتا ہے۔ اب بچہ کہتا ہے ابا جان جا کر امام الانبیاء کو بلا کر لا، یہ میرا آخری وقت ہے اور میرے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے جسم سے روح جدا ہو جائے تو دیدار مصطفیٰ کرتے ہوئے جدا ہو جائے۔ باپ نکلتا ہے، دروازے پہ رک جاتا ہے، بچہ تڑپنے لگتا ابا جان جلدی جائیے کہیں ایسا نہ ہو میری روح میرا ساتھ چھوڑ جائے۔ ابا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، کہتا ہے وہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، میں یہودی ہوں، میرے ساتھ کیا پتا وہ ہمارے گھر میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ بچہ مچل کر کہتا ہے ابا جان وہ ایسا پیار کرنے والا نبی ہے جسے جب بھی بلائیں، جہاں بھی بلائیں، جو بھی بلائیں وہ آ جایا کرتے ہیں، کبھی منع نہیں فرمایا کرتے۔ باپ نکلتا ہے باہر، اپنی گلی میں پہنچتا ہے، ادھر امام الانبیاء جلوہ افروز ہوتے ہیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ باپ کو نظر پڑتی ہے امام الانبیاء پر، تڑپ کر دوڑ کر جاتا ہے اللہ کے حبیب چلیے میرا بیٹا آخری لمحات ہیں اس کے اور آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا ہم تو اسی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کتنے نصیبوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے۔ بچہ یہودی ہے لیکن امام الانبیاء اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے اندر آتے ہیں، بچہ بے ہوش، اب بینی نبوت والی خوشبو اسے آنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا، واپس گر جاتا ہے۔ امام الانبیاء اس کے پاس آتے ہیں، سینے پر اپنا نبوت والا ہاتھ رکھتے ہیں، اب اس ہاتھ کی ٹھنڈک وہ محسوس کرتا ہے، امام الانبیاء کی طرف دیکھتا ہے اور امام الانبیاء سے کہتا ہے اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء کی بھی تمنا خواہش یہی ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کر میرا امتی بن جائے، مسلمان ہو جائے،
اب آپ علیہ السلام اس سے درخواست کرتے ہیں، بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ یہودی ہے، کہ باپ سے پوچھوں باپ کیا کہتا ہے؟ باپ نے کہا بچے جو تیرا دل چاہتا ہے تو کر لے۔ اب بچہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ادھر لبوں پہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر روح جدا ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے ایک انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اسی لیے میں پڑھا کرتا ہوں، عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کم، نہ ایرا ویکھدا نہ قرا ویکھدا، عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم، نہ ایرا ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جیت چاوے جھکا لے وے عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ امام الانبیاء اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب ایسی عشق کی کئی داستانیں ہمیں صحابہ کرام کے بچوں سے نظر آتی ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام سے کس طرح کی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا لعاب دان زمین پر گرتا، صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء نے اپنے جسم کا خون ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ جا کر اسے وہاں دفنا کرا جاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب یہ خون لے کر جاتا ہے، اب یہ پہاڑوں کی بلندی پر جاتا ہے اور وادیوں میں جاتا ہے، اسے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی، کوئی جگہ ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں امام الانبیاء کے خون کو دفن کرتا۔ ادھر ادھر دیکھتا ہے، خون کو پی جاتا ہے، واپس آتا امام الانبیاء کی مجلس میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانثار کیا کیا میرے خون کا؟ کہا اللہ کے حبیب آپ کا خون اتنا پاکیزہ تھا کہ میں نے دیکھا زمین میں مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ آپ کے خون کو دفن کرتا، اس لیے میں نے اس کو پی لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے خون میں نبی کا خون شامل ہو جائے جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ ایسی محبتیں صحابہ کرام نے امام الانبیاء سے کر کے دکھلائی ہیں۔ آج ہماری خوشی غمی کسی کے اندر ابھی ہم اپنے حبیب کو یاد نہیں رکھتے، کسی چیز کے اندر بھی ہمیں اللہ کا حبیب یاد نہیں آتا۔ شلوار ہماری ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، سر پہ آپ ٹوپی رکھ لیتے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر وہ صحابہ جیسی محبت نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی ویسی محبت عطا فرما جیسی تو نے صحابہ کو محبت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرما جیسا عشق تو نے نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ ہمیں بھی ایسی قربانی دینے والا بنا دے جیسا تو نے صحابہ کے اندر جذبہ دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کیا تھا کہ وہ نبی پر اپنی جان لٹانے کے لیے بھی تیار تھے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جو غلطی سے غلط بات نکل گئی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔